میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی. میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی, مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے, اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے. یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے, کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا, کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا, کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا, کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا. جس جنگ میں بھی جاؤ, دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. اتنا ہی نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے, جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو, چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو, اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں, برباد نہیں کرو گے. اتنا ہی نہیں, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے, وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے. اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ. یہ ہے جہاد کا مفہوم, یہ ہے جہاد کا مفہوم. میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے, وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں. جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے. تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن, ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو, قرآن ہی ان کے اخلاق تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے. اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں, آؤ دوبارہ اپنی سٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو. یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی. تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں. اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں, میں کس سے ملتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ کے ملتا ہے, اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے. ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں, صحابہ آپ کے ارد گرد تھے. ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی, پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا, دماغی توازن بگڑا ہوا تھا, وہ عورت مدینے میں مشہور تھی. جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی, اول فول بولتی رہتی, اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا. ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا. جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا, کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا. لیکن جب وہ عورت آنے لگی, صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے. ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے, آئے گی, ادھر ہی آ رہی ہے, کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے. باتونی عورت ہے, کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے, بولتی رہ جائے گی, کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو. صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے. میرے آقا نے فرمایا
چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بدزبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی۔ بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا،